وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آواز بہتر ہے؟ جی اب بہت السلام۔ بہتر۔ اللہ جزائے خیر دے جی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من أعوذ بالله الشیطان من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحيم. اچھا جی، آج ہم دو آیات کو دہرائیں گے اس لیے کہ موضوع ایک ہمارا مکمل ہو جائے۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ اس قسم کا شرک کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ ذات کے اندر شرک ہو جاتا ہے، اور اللہ کو یہ شرک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ اس پہ اللہ کا کیا ریئیکشن ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے ذہن میں رکھ کے پہلی دو آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کیسر بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ جی، اب یہ کون ہیں جو کہنے والے ہیں؟ عیسائی۔ جی، نصرانی جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ شرک فی الذات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا۔ اِدَّا کے معنی کل بتائے تھے کہ اِدَّا اصل میں ہے جب اونٹنی یا اونٹ بلبلاتا ہے تو اس بلبلانے کی آواز کو اِدّا کہتے ہیں، اور جو ناپسندیدہ شور و غوغا ہو جس کے اندر کوئی سمجھ نہ آتی ہو وہ بھی اِدّا کے اندر آتا ہے۔ تو لہذا اس ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا ترجمہ استعارے کے اندر آیا اور وہ بن جائے گا اِدّا، انتہائی ناپسندیدہ بات، انتہائی ناگوار بات، انتہائی بیہودہ بات۔ تو کل ہم نے کس پہ اتفاق کیا تھا؟ ناگوار با۔ ناگوار۔ تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک تم شیئن ادا، بہت ناگوار چیز لائے ہو، یا لے کر آئے ہو نہیں ہے، جی تم ہی ہے لائے ہو۔ تو ترجمہ جی دوبارہ کریں، لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم تم بہت بہت ناگوار چیز لائے ہو۔ بے شک تم بہت ناگوار چیز لائے ہو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب اگر اس کا اثر آسمانوں اور زمین پر ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ یہاں اس لیے کہ یہاں زمین اور آسمان یہ شرک نہیں کرتے، ایسے ہی ہے جی۔ بتایا تھا کہ بھی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پہلے پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی اب ایک تو یہ ہے کہ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بنا رہی ہے تو ایک تو یہ ریئیکشن، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ، اس کا جلال اس پر ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کائنات کے ساتھ۔ تو لفظ آ رہا ہے تکادو، جو کہ السماوات ہے، اس وجہ سے مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے تکاد السماوات، کیا یتفطرنا منہ، یتفطرنا کا مطلب کیا ہو؟ پھٹ جائیں۔ یہ آگے سورہ انفطار بھی آ رہی ہے، انشقاق 30ویں پارے میں آ جائے گی، شک ہونا، انفطار پھٹ جانا۔ وہ شک ہونا بھی پھٹنا ہی ہے لیکن اس کے اندر آواز آتی ہے۔ تو یتفطرنا پھٹ جائیں۔ تو اب کرتے ہیں جی اس کو ساتھ
तकादु समावातु यतफत्तरन मिनहु। जी क्या करेंगे डॉक्टर दाऊद साहब तर्जुमा इसका? तकादु। सर तकादू का आपने कुछ क्या बताया मुझे? हाँ जी मैं बताता हूँ। आप कैसर भाई आप करें तकादु का तर्जुमा। करीब है। करीब है। यकादुल बरकु यख्तफु, पहले पारे में पढ़ा था ना अपना डॉक्टर दाऊद भाई। जी जी सर। क्या वो बनता है चक्कर ले, यकादुल बरकु? करीब है कि चक्कर ले जाए। करीब है कि बिजली, बिजली ऐसा है। तो वहां जी। चूंकि बर्क मुजक्कर है, हमारे यहाँ वो बर्क मुअन्नस बिजली कह देते हैं, अरबी के जी। अंदर वो मुजक्कर थी, तो लिहाजा उसके लिए यकादु आया। सही। यहाँ अस्समा चूंकि मुअन्नस है और समावात भी मुअन्नस होंगे, तो लिहाजा इसके लिए त का लफ्ज आया है। ठीक ठीक हो गया जी। जी तो तकादु का तर्जमा क्या होगा डॉक्टर दाऊद भाई? जी जी। तो करीब है करीब कि, है के। हाँ जी करीब है के, ठीक है। करीब है कि आसमान क्या करें? या हट तफत्तरन, हट वो हट फट जाए जाएं, मिनहु, इस उस बात से। बात से। कौन सी बात? जो वो शिर्क जो फिज़ात है। ठीक है जी। तो करीब है कि आसमान इससे फट जाएं, और दोबारा ता आ रहा है, वतनशक्कुल अर्दु, ये शक हमारी जुबान का लफ्ज है, पहले पहले पारे में ही पढ़ा। क्यों और जी? जमीन शक हो जाए। और जमीन शक हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, शक। अच्छा, जमीन शक हो जाए। इनफितार के अंदर और शक वो है तो दोनों का ही फटना, लेकिन हम अपनी जुबान के अंदर यहाँ या तफत्तरना है, वहां तन शक्कु आ गया है, तो शक हो जाए। आगे जो लफ्ज आ रहा है उसमें थोड़ा देखना है। वतखिरुल जिबालु, अब खर्रू सुजदम व बुकिया पड़ा है, गिर पड़ा है पड़े। ना? गिर पड़ेंगे। तो क्या था खर्रू? वो गिर जाना। गिर जाते हैं, ठीक है। तो है कि वतखिरुल जिबालु, तर्जमा होगा और पहाड़ गिर जाए। तमाम पहाड़ गिर जाएं। लफ्ज आ रहा है जी हद्दा, बहुत सारे माने इसके। रेजा रेजा होकर देखेंगे, टुकड़े टुकड़े होकर देखेंगे, लेकिन हद्दा के मानी है धमाके की आवाज। अरबी के अंदर क्या है इसके हद्दा के मानी? धमाके की धमाके जी, बहुत बड़ा धमाका हो तो उसके अंदर कान फट जाते हैं, तो वो हद्दा कहलाता है। अरबी जुबान की ग्रामर के अंदर, सॉरी जो वोकेबलरी है उसके अंदर हमारा इजाफा। तो हम इसका तर्जमा धमाका ही करेंगे, क्या ख्याल है? जी। धमाका की जी, आवाज इसलिए कि बढ़ा धमाके की आवाज कर लेते हैं। दी। जी वतखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ और धमाके गिर की आवाज से जाए गिर पड़े। धमाके धमाके की आवाज से गिर गिर जाएं। अब इतना बड़ा शिर्क है जी कायनात के ऊपर जो इसका असर होगा। अच्छा जी, आगे ला है लिखा हुआ तो उसको मिला के करेंगे, पहले भी है वैसे वहां। तो यह है कि वो गिर जाएं, क्यों गिर जाएं जी? अन अन दाऊ लिर्रहमान वलदा, कि उन्होंने रहमान के लिए बेटे का दावा किया। बेटे का दावा दावा की। दाऊ, पुकारा। अब वो पुकारना हमारा जुमला, तब दावा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा जुमला बनेगा। दाऊ वैसे है कि उन्होंने पुकारा, लिर्रहमान वालदा, रहमान के लिए बेटा। तो हम इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं जी? अन दाऊ लिर्रहमान वालदा, कि उन्होंने रहमान के रहमान के लिए बेटे का दावा कोई किया। बेटे का दावा किया। हाँ, कि उन्होंने रहमान के लिए बेटे का दावा किया। ये है भाइयों शिर्क, और शिर्क का जो असर होता है कायनात पर। जी प्रोफेसर साहब जरा आप 3 आयात का हमें करके देंगे, बल्कि 4 हो जाएंगी। वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और उन्होंने रहमान के लिए बेटा करार दिया।
لقد جئتم تحقیق وہ لائے شیئن ادا بہت ہی بری چیز تقاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا پھٹ پڑے من ہو اس بات سے وتخر الجبال وتخر الارض سوری وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ جی شق الارض اور زمین شک ہو جائے وتخر الجبال حدا اور دھماکے کی آواز سے پہاڑ گر پڑے انداؤ اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا للرحمن رحمان کے لیے والدہ ایک بیٹے کے بالکل ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اپنی جو ذات ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے تو ینبغی میرے خیال ہے پہلے پڑھ چکے ہیں نبغا شایان شان ہونا تلاش کرنا تو یہاں ہوگا وما ینبغی نہیں ہے شایان شان اب لائق جملہ اچھا نہیں لگے گا جائز اچھا نہیں لگے گا کیونکہ وہ کبریائی اور جاہ و جلال تو میرے خیال ہے شایان شان جملہ اچھا ہے کیا خیال ہے آپ کا جی تو وما ینبغی للرحمن کا ترجمہ کریں رحمان کے لیے شایان شان نہیں یہ ہے شایان شان نہیں اور ہے رحمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کیا شایان شان نہیں ہے ان یتخذ ولدا کہ وہ بیٹا بنائے بیٹا بنا لے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے یا وہ کوئی وہ اولاد بنائے یا بیٹا بنائے یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہی تھے بیٹا اب ہے کیا چیز بھائیو اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کو اپنے جیسا تصور کرنا یہ بہت بڑی مطلب خام خیالی کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے اپنے جیسا اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز میں جیسے کل بتایا تھا کہ کل هو اللہ احد ترجمہ اس کا کیا کیا تھا کہہ نبی صلی دیجئے اللہ وہ علیہ اللہ وسلم ایک کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے احد کا ترجمہ اکیلا اب جو اکیلا ہوگا تو اس کا نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیوی نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی وہ تو اکیلا ہے کیوں جی اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے کہ احد ہونا اور دنیا کے اندر ممکن ہے ہمیں اپنی نسل کو چلانے کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے یا اپنی کمزور ہو جائیں تو بیٹوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت کیا جی نہیں ہے بالکل یہاں بات ہوئی ختم آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تم قوت اختیاری دی ہوئی ہے اس کا اظہار وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکال دی بہت ناگوار قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ کس چیز میں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی اور انہوں نے اس محبت کے اندر غلب کیا اور غلب کر کے اس بندے کو کیا بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اب اللہ تعالیٰ ان اور اللہ کا کمبینیشن کر رہا ہے حالانکہ یہ جملہ کسی بڑے آرام سے ان کے علاوہ بھی ہو سکتا تھا اس کے میں خوبصورتی دیکھیے گا کہ عربی زبان کی خوبصورتی کیا ہے میں پہلے پڑھتا ہوں ان کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا عبد کس کو کہتے ہیں غلام کو بالکل غلام اپنی عبادت کرتا ہے اور اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی وہ اپنے مالک کی خواہش پر چلتا ہے عبد کیوں جی جی بالکل تو اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر بھی غلامی ہے کہ ہم اپنی مرضی کو چھوڑتے ہیں اور تیری مرضی پہ اوپر ہم چلنے کا وعدہ کرتے ہیں اور عباد الرحمن کے اندر بھی
وہ غلامی بہت بڑی غلامی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرنا۔ اب انسان کے علاوہ باقی زمین کے اندر اور اس آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی عبادت تو کر رہی ہیں نا، جی کیوں جی؟ جی قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں آپ؟ اللہ آباد میں آ رہا ہے، نہیں نہیں کوئی نہیں، بالکل جی نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات، نہیں ہے کوئی بھی چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دوبارہ کریں جی، ان کل من فی السماوات والارض کا ترجمہ کریں۔ نہیں ہے کوئی بھی چیز آسمانوں جو اور زمین آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جی تو زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا مگر، اب اس میں فاعل ہے آتی الرحمن، جو آنے والی ہے یا جو آئے گی، ابدا غلام بن غلام پر غلام پر۔ کیوں جی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی بالکل سر۔ عبد، جی بالکل، تو ترجمہ کریں ذرا اپنے داؤد بھائی، جی وما ان کل ینبغی سے یہاں تک عبدا تک۔ جی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے شایان شان رحمان کے لیے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس غلام بن کر غلام آئے بن گی، کر کہہ لیں، غلام بن کر ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک چیز جو ہے ایک جگہ پہ غلطی ہوئی، اب میرے ذہن میں سے نکل گئی ہے۔ ہاں لفظ آ رہا ہے کلو، کلو کئی دفعہ جیسا ڈاکٹر داؤد صاحب نے کل کیا تھا تمام، اور ہر ایک بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو وہ مطلب لگے گا ہماری زبان کے اندر کہ نہیں ہے کوئی بھی، نہیں ہے کلو من، کوئی بھی چیز کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں، ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، الا آت الرحمن، مگر وہ رحمان وہ کے پاس آئے کے پاس جی مگر وہ آنے والا ہے، اس کے معنی ہے، اس میں فاعل ہے یہ، مگر وہ آنے والا ہے آنے والا رحمان ہے کے پاس عبدا، غلام بن غلام بن کر۔ غلام بن کر۔ آگے پڑھتے ہیں، ذرا وقت کم ہوگا، بعد میں پھر ان کی ریویژن کر لیں گے تھوڑی سی۔ لقد احصاہم، پہلے تو احصا کا لفظ، وعدہم عدا، اب احصا کا مطلب بھی گننا ہوتا ہے اور عدا کا مطلب بھی ہم نے گننا پڑا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، جی سر، لیکن احصا کا مطلب گننا ایسے ہوتا ہے کہ اس کو شمار کر کے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اپنے علم کے ذریعے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیوں جی؟ جی اور جو اس کے فرشتے ہیں وہ بھی ہماری جتنی بھی حرکات ہیں اچھی یا بری ان کو لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے؟ بالکل بالکل لکھ رہے ہیں۔ ہم کسی صورت میں بھی آزاد نہیں ہیں، اور فرشتے بھی ہیں کہ جو ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ہمارا کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کس نے جنت والے کام کیے، کس نے جہنم والے کام کیے۔ تو اب ترجمہ کریں لقد، ترجمہ بے شک بے شک، احصاہم، احصا کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اس نے انہیں شمار کیا ہے۔ قد آ رہا ہے نا، تو قد جو ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ بنتا ہے، جی تو کیا ہوگا؟ لقد احصاہم، بے شک اس نے ہے حال کر وہ رکھا ہے۔ کون ہے؟ اس کون ہے
اس اللہ 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 بے شک اس اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے وعدہم اور ان کو گن رکھا ہے عدا اب وہ جیسا کہ گننے کا جس کا کہ گننے کا حق ہے حق ہے تو خوب اچھے طریقے سے ایک تو ترجمہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے انہیں گن رکھا ہے جیسا کہ گننے کا حق ہے اب یہ کون ہے جو گننے والے ہیں یہ کیا ہے جنہیں یہ ہیں بھائیو اعمال کیا ہے اعمال ادا والا ادا ہم والا پہلے احصاہم اس کے اندر وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں اصل میں اس میں ترجمہ جو زیادہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بے شک اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے ترجمہ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو وہاں کیا ہوگا احاطہ کر رکھا ہے یعنی کہ اپنے کنٹرول میں اس اللہ نے ان کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے احاطہ کر رکھا ہے یہ سوا ہے توا نہیں ہے احصا عربی کے اندر کہتے ہیں علم الاحصائی حساب کتاب کو یہ جو آپ لیجر بناتے ہیں نا اس کو عرب کے اندر عرب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں علم احصا کہتے ہیں تو وہ شمار کرنا ہی ہوتا ہے کہ جمع تفریق تو آپ دوبارہ کرتے ہیں اس کو لقد احصاہم بے شک اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے بے شک اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے وعدہم عدا اور خوب گن اور رکھا ہے انہیں گن رکھا ہے اور ان کو گن جیسا رکھا اور ہے انہیں جیسا گن گننے کا رکھا حق ہے جیسا کہ گننے کا حق ہے اس پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں ورنہ خوب گن رکھا ہے یہ ترجمہ ٹھیک ہے آگے جی ذرا اوپر کریں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا یہ ہے جناب ڈرنے والی بات یہ ہے جو دوسری جگہ پہ آیا تھا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا تمہیں ہمارے پاس اکیلے آنا ہوگا کوئی آپ کا شریک کوئی بچانے والا کوئی پیر فلاں سب ختم وہاں کیا جانا ہے اکیلے تو یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے پیچھے بھی آیا تھا فردہ اکیلا تو وہ کلہم کا مطلب کیا ہوگا ان میں سے ہر ایک کو یا ان میں سے ہر ایک وہ کلہم ان میں سے ہر ایک ان میں سے ہر ایک آتی ہی اس کے پاس ترجمہ آئے کریں گا اس کے پاس آنے والا ہے آتی اوپر بھی پڑا ہے اس کے پاس آنے والا ہے آئے گا بھی ترجمہ ٹھیک ہے یوم القیامتی قیامت کے دن قیامت کے دن قیامت کے دن فردا اکیلا اب یہ ہے جناب اکیلے جانا ہے جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اس کا حساب دے کے تو پھر آگے جانا ہے کیوں جی تو تیاری جناب ہے تیاری نہیں ہے انشاءاللہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنا ہے کوشش کرنی ہے اور اللہ کا فضل مانگنا ہے اور یہ بشارت ہے جو آگے آ رہی ہے بڑی زبردست آیت آپ کے لیے میرے لیے ان الذین آمنوا ترجمہ کریں جی بے شک بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اوپر تو وہ ان تھا نا ان مشرکین کی بات ان الذین آمنوا ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل اور کیے انہوں نے نیک عمل کیے دو چیزیں تو میں نے بتایا تھا کہ جنت کا فارمولہ کیا ہے جی یہی اللہ کی ایمان رحمت اور اور نیک نیک اعمال عمل جی میں نے بتایا تھا ایمان پلس عمل صالح از ایکول ٹو جنت اور اس کے اوپر رحمان کی چھتری کا رحمان کی چھتری وہ اس کا فضل ہے یہ ہے جنت تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو فضل ہی فضل ہونا ہے لیکن جو انسانوں سے توقع ہے وہ ہے کہ انسان ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اب جناب اس پہ میں نے حدیث آپ کو بتانی ہے پیاری سی
سنیں گے جی سر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اب ود کیا ہوتا ہے؟ ود ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے حب، اور اس سے زیادہ بڑی چیز ہے ود. دونوں کے ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہے، لیکن ایک کے اندر ود کے اندر شدت پائی جاتی ہے، حب کے اندر اتنی زیادہ شدت نہیں ہوتی. تو سید آلو کا ترجمہ بنانے کے بجائے ہم کریں گے پیدا کر دے گا، پیدا کر دے گا، ان قریب پیدا کر دے گا، لہم ان کے ان کے لیے ان ایمان والوں کے لیے، الرحمن رحمان کی محبت رحمان سبحانہ و تعالی پیدا کر دے گا ودا محبت. تو ترجمہ بنا کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اب یہاں جناب حدیث سنیں، وقت کم ہے، تھوڑا سا 10 منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں جی. تو حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا کہا؟ کہ یہ جو حب ہے اس کے بارے میں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3259. کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام ان کو بلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور انہیں خبر دیتا ہے کہ میں فلاں اللہ، وہاں لفظ ہے اللہ، اللہ تعالی فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام اس کو، اور ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس سے محبت کر. تو جبرائیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ یفعلون ما یؤمرون، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ محبت کرنا اس سے شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ، لیکن ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی آسمان پر ہیں ان کے سامنے وہ اعلان کرتے ہیں. میں مفہوم بتا رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام جتنے بھی آسمان پر ہیں، وہاں بھی فرشتوں کا لفظ نہیں ہے، اگر کوئی اور بھی چیزیں ہیں تو وہ بھی ان کے سامنے کہ اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے. تو جتنے بھی آسمان والے ہیں کائنات کے اندر، وہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ اور آگے بھی ہے حدیث. اور پھر یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ زمین میں مقبول ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو مفسرین نے کہا، ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے، اپنی محبت جو ہے وہ دے دیتا ہے. دوسری محبت کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، آگے کیا ہے جی؟ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. اب وہ تصور نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ سالوں سال چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ مشرکین لڑتے رہتے تھے اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ وہ تھوڑا سا عرصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے بھائی بھی بن گئے اور پھر دوسرے کے ساتھ محبت کرنا بھی شروع کر دی. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. جی ورنہ وہی مشرکین تھے، وہی صحابی بنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور سارے ہی مل کے کہاں گئے؟ مدینہ. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی کہتا نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں. مل کے گئے یا نہیں گئے؟ اور وہاں گئے تو وہاں جا کے انصار ان کو ملے تو وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن وہاں جا کے وہ اخوان باقاعدہ معاہدہ اخوت ہوا. یہ سارے کا سارا بھائیو چیز یہ ہے، ایمان عمل صالح جو بھی آدمی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ رحمان بتایا ہے. اللہ یہاں بہت کم مرتبہ آیا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک اللہ کا لفظ جو ہے وہ مطلب کم کہہ لیتے ہیں. زیادہ کون سا لفظ آیا ہے؟ رحمان. تو رحمان کی اصل صفت وہ یہاں پورے جوبن پر ہے. آگے جی اللہ تعالیٰ
وقت کا خیال رکھتے ہوئے 4 منٹ ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اب یہ قرآن مجید کے بارے میں آ رہا ہے. فَإِنَّمَا کا ترجمہ کریں بے شک تو بے شک. یسرناہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. آپ نے پڑھا تھا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جب کلاس ہوئی تھی. کیوں جی؟ اور یہاں بھی یسروا ولا تعسروا، تو یسر اور عسر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. تو بے شک ہم نے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. کہاں؟ بلسانک، تیری زبان پر. بالکل جی. کیوں بیان کیا، کیوں یہ آسان کیا؟ لتبشر بہ المتقین. ترجمہ کریں جی. تاکہ تو خوشخبری دے اس سے، تاکہ تو اس کے ذریعے خوشخبری دے کن کو؟ پرہیزگاروں کو. متقین کو. اور دوسرا کیا کرے؟ وَتُنذِرَ بِهِ. ترجمہ کریں. اور اس کے ذریعے ڈرائے. اور اس کے ذریعے ڈرائے. لفظ آ رہا ہے قومن لُدَّا. اب لُدَّا میں نے آپ کو یاد کرانا ہے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ وَهُوَ، کیسر بھائی آپ نے بتانا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ جھگڑالو، نہایت جھگڑالو، لدہ جھگڑنے والا. جی. خصام کے معنی بھی جھگڑالو ہے. لد، الد سب سے زیادہ جھگڑالو کے لیے آیا ہے. تو یہاں ہے کہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تو اس قرآن کے ذریعے کیا کرو؟ جھگڑالو قوم کے لوگوں کو ڈرائے. ترجمہ کریں جی. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور تاکہ تو اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائے. ہاں، اور تاکہ تو اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو کہے. ابھی ہم اس کا ریویژن کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اوپر جتنی بھی بات ہو رہی ہے مشرکین کی، وہ قوم لوط اور قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، پتہ نہیں کتنے کو ہم نے ذکر کیا جی، پیچھے پڑھا نا جی. ان قوم کا تو ہے، لیکن ان میں سے کیا ان لوگوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھی کون کون لوگ تھے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا ترجمہ کریں. اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے قبلہم، ان سے پہلے، من قرن. اب یہ ہے کہ زمانے کے لوگ، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں. ہم نے اس کا بستیاں کیا تھا. لوگ جس جگہ پہ رہیں گے جس زمانے میں تو بستیاں، تو ہم اس کا بستیاں ہی کریں گے. اور کتنی ہی بستیوں کو جی ترجمہ کریں. ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. اللہ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ نہیں سر. نہیں جی. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے حل تو حص منہم من احد، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے؟ حسا، محسوس کرنا اپنی زبان کا لفظ ہے. جی بالکل، احساس بھی ہے، محسوس بالکل بھی ہے ہے. جی بالکل ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حل تو حص منہم من احد. ترجمہ کریں. کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، مطلب ہے کہ یاد کے اندر ہی کوئی محسوس ہو کہ بھئی شعیب قوم کا فلاں آدمی وہ مطلب اتنا مشہور ہوا جی. او تسمعو لہم، رکزا کا لفظ جو ہے یہ نیا ہے. رکس کو کہتے ہیں کسی چھوٹی سی آہٹ کو، بھنک کو، کہ کسی کے بارے میں کوئی بھنک پڑ جائے. ہم کہتے ہیں کان میں بھنک پڑنا. یا تو نے، کیا تو نے ان کی کوئی بھنک بھی سنی ہے؟ او تسمع لہم رکزا کا مطلب کیا ہوگا؟ یا تو ان کی یا تو ان کی کوئی رمق بھی سنے. کیا تو نے ان کی کوئی بھنک بھی تسمعو سنتا ہے. جی وقت نہیں ہے.
جی کیسر بھائی آپ ترجمہ کریں گے، وقت 1 منٹ ہے، دیکھیں کہاں سے آپ کر سکتے ہیں، ذرا جلدی جلدی کیجیے گا۔ اور آج ہماری سورہ مریم ختم ہوئی، کل اس کا ریویژن ہوگی اور اگلی سورت ہم کریں گے۔ جی کریں ذرا ٹائم تو نہیں بدلا؟ جی ٹائم تو نہیں بدلا؟ نہیں جی ٹائم ابھی تو نہیں ہے، ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے۔ جی جی ضیاء اللہ صاحب ذرا دیکھیے گا، آپ کی طرف سے یہ آ رہا ہے۔ جی وقت کا آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔ نہیں سر 4 منٹ ہے ہمارے پاس، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے آج، 4 منٹ ہے اچھا 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 اچھا، سوری پلیز، ٹھیک ہے۔ لقد احصاہم، بے شک تو یقیناً وہ اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور اس نے انہیں خوب گن رکھا ہے، اس نے یہ دوسرا گن ترجمہ رکھا ہے جیسے گننے کا حق ہے۔ جی وَكُلُّهُمْ آتِهِ یوم القیامت فردا، آتی ہی جی، اور ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن آنے والا ہے، فردہ فردہ یعنی اکیلا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ان کے لیے پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر محبت دے گا۔ پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، بلسانک، تیری زبان کے ساتھ، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو اس کے ذریعے متقین کو خوشخبری دے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ تو اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کے لوگوں کو ڈرائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور دوبارہ پڑھیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے؟ او تسمع لہم رکزا، یا تو ان کی بھنک سنتا ہے؟ یا تو ان کی بھنک بھی سنتا ہے؟ جی اب ساتھی دوسرے غلام سرور بھائی، غلام سرور بھائی ہیں، ورنہ پروفیسر صاحب سے کہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کہاں سے کرنا ہے؟ آیت نمبر ان الذین آمنوا، آپ کو جہاں انگلی پڑتی ہے وہاں سے شروع کر دیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن، تو رحمان ان کے لیے بنا دے گا ودا، ان کے دلوں میں محبت کو۔ فانما یسرناہ، تو تحقیق اس نے آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو، نہیں یسرنا ہے نا، یسرنا سوری، ہم فانما یسرناہ، تحقیق ہم نے اسے آسان کر دیا، بے لسانی کا، تیری زبان پر، لتبشرا، تاکہ تو بشارت دے، بہی، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، المتقین، متقین کو یعنی پرہیزگاروں کو، وتنذرا، اور ڈرائے بہی، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، قوم اللدہ، جھگڑالو قوم کو۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیں۔ حل تحسو، کیا تو محسوس کرتا ہے من احد، ان میں سے کسی ایک بستی، ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا، یا تو سنتا ہے بھنک کو، کسی بھنک کو، جی ان کی کسی بھنک کو۔ جی ڈاکٹر داؤد صاحب جی سر، ان اختتام کریں گے الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے اسے آسان بنا